ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب آخری حج فرمایا حجۃ الوداع، تو آپ نے پھر کعبہ شریف کا جو دروازہ تھا آپ نے اس کے کنڈے کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ کیا میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں نہ بیان کروں۔ اس موقع پر حضور نے پھر 60 بیان فرمائی۔ صحابہ نے عرض کی حضور بیان فرمائیں وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اضاعت الصلوات، کہ میری امت نمازیں چھوڑ دے گی، برباد کر دے گی، ضائع کر دے گی۔ واتباع الشہوات، میری امت خواہشات کے پیچھے چلی جائے گی۔ والمیل مع الہوا، اور جدھر اس کی خواہش جائے گی وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے گا۔ واضاعت الامانہ، اور میری امت امانتیں ضائع کر دے گی۔ واستحلال الحرام، اور میری امت حرام چیزوں کو حلال جاننا شروع کر دے گی۔ اس کی بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات طلاق ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد لوگ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد اپنی بیویاں رکھی بیٹھے۔ یہ 90% نہیں 99% ہے یہ بات۔ حضور نے فرمایا لوگ حرام چیزوں کو حلال شروع کر دیں گے۔ واکل الربا، حضور نے فرمایا لوگ سود کھانا شروع کر دیں گے، سود ہی سود۔ واخذ الرشا، اور لوگ رشوتیں لینا شروع کر دیں گے۔ وتشبید البناء، اور مکان ہی مکان بنانا شروع کر دیں گے۔ اس طرح سوسائٹیاں ہی سوسائٹیاں، بنگلے ہی بنگلے، پلازے ہی پلازے۔ وبیع الدین بالدنیا، اور حضور نے فرمایا کہ لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں، ہر طرف جو حالات ہیں، بڑے بڑے دیندار حکمرانوں کی گودی میں جا کر بیٹھے۔ اور حضور نے فرمایا لوگ، یہ ہے نا، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو اپنا دین بچا کرنا حکمرانوں کے پاس گئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا یہ کہ جھاڑی کے پاس کانٹوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تو حضور پہلے فرما گئے۔ ہاں، تو جھاڑی کے کانٹوں کے سوا حکمرانوں کے پاس جانے سے سوائے بدنامی کے کچھ نہیں۔ اور کوئی آدمی اگر ان سے بات کرے تو پھر ان کے مرید، ان کے سارے چاہنے والے ہمارے حضرت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جب بات رسول اللہ کے دین کی آ گئی پھر تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ تو ہم نے حضور کے مقابلے میں لوگوں کو پالا ہوا ہے۔ ہم نے تو صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور آل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور 1400 سال جس کو بھی مانا حضور کی وجہ سے مانا، ذاتی حیثیت سے نہیں ماننا۔ آگے لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچتے ہیں، بیع الدین بالدنیا، اور میں لوگ دین بیچ دیں گے دنیا حاصل کرنے کے۔ سارے جو دیکھ رہے ہیں آپ، جو بھی حالات بن رہے ہیں، ساری زندگی حضور کے شہر کی تعریفیں کرنے والے، جب حکمران نے ایک مڑی اور ننکانے کی مڑی کو مدینے سے تشبیہ دی تو سب کو تالے لگ گئے۔ بولو نا، کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں بولتے؟ آپ سے نہیں بات کر رہا، جو دین کا خاطر ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں نہیں بولے؟ کیوں جی؟ یہاں تو حضور کی شان تو وراء الورا ہے نا، حضور کی شان تو وراء الورا ہے، وہاں تو تصور بھی نہیں ہے کسی بات کا۔ ہاں جی، لیکن وہاں عبداللہ بن مبارک سے ایک بندے نے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ ہیں کہ جو خلیفہ راشد ہیں۔ ہاں جی، جس طرح ہمارے 4 خلفاء راشدین ہیں، اور امام حسن کی خلافت مولا علی کی خلافت کا ہی تسلسل ہے، یہ نہیں کہ وہ بھی خلیفہ راشد ہیں، لیکن وہ مولا علی کی خلافت کا تسلسل ہے 6 مہینے۔ یہ ایک نیا موضوع ہے۔ تو یہ خلیفہ راشد ہے اہل سنت کے نزدیک۔ آپ کے دور میں دور عمر واپس آیا، اور آپ کے دور میں شیر اور بکری نے ایک جگہ پانی پیا، اور آپ کے دور میں کوئی مانگنے والا نہیں تھا، اور آپ کے دور میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی۔ اتنا عدل اور انصاف عبداللہ بن مبارک سے، لیکن وہ صحابی چونکہ نہیں ہے، تو عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا بات کر دی تو نے؟
امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو صحابہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہونے والی مٹی کے برابر عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتا، تو سکھوں کی مڑی کے ساتھ تو مدینے کی تشبیہ دیتا ہے، اور پھر 22 کروڑ خاموش ہیں جی، بات ہی کوئی نہیں، ان کو اور پڑی ہوئی ہے، یہ دوڑ رہے ہیں کہ ہم کس کو قرب زیادہ ان کا نصیب ہوتا ہے۔ ایسے تم جناب وہ دین کے ترجمان ہو، اور پھر کوئی بات کرے تو پھر چھتونگڑے بڑبڑ شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اتنی غیرت تو تمہیں حضور کے لیے کبھی نہیں آئی، یہی تو جرم ہے، ہاں جی یہی تو جرم کیا تم نے کہ اپنی فضیلتیں بتائیں اور رسول اللہ کی فضیلتیں نہ بتائیں۔ ایسے عبید بن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب سے پوچھا، یہ صحابی ہیں، میں نے پوچھا کہ آپ نے تو رسول اللہ سے سنا ہوگا کہ قربانی کے جانور کون سے جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں، تو آپ نے فرمایا میں نے سنا ضرور تھا، لیکن اصابی اکثر من اصابی و اناملی اکثر من اناملی، فرمایا یہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے چھوٹا ہے، یہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا حضور نے تو کھڑے ہو کر ایسے فرمایا تھا کہ 4 جانور ناجائز ہیں، لیکن میں اگر ایسے کر دوں تو برابری رسول ہو جائے گا۔ طور موج از غبار خاناش، کعبہ بیت الحرم کاش۔ ہم سے نہیں تو داڑھی منڈے اقبال سے ہی پوچھ لیا ہوتا، ہاں جی اقبال کہتا طور موج از غبار خاناش اور کعبہ بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہتا ہے رسول اللہ کے مبارک سین میں جو جھاڑو دیا گیا نا، اس سے جو گرد و غبار اڑا، طور پہاڑ تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں جی تم کدھر جا رہے ہو، قوم کو کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ اور 1400 سال میں کسی کی جرت نہیں ہو سکی، مدینے دی مٹی تے ہر شے تو مٹھی، تو ونج پوچھو نہ کو جنہاں جا کے ڈٹھی۔ ہاں جی تو کیسی باتیں لوگ کر رہے ہیں اور چپ ہیں اور کوئی نہیں بولنے والا، اس لیے کہ ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں۔ آگے آ رہا ہے حضور نے کیا فرمایا، مولوی کیسے ہو جائیں گے، صوفی کیسے ہو جائیں گے، بات تو اتنی ہے لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ اور حضور نے کیا فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا وقتیت الرحم، قطع رشتہ داریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، چاچے مامے بھول جان گے، بہنا برا بھول جان گے، دوست یار رہ جان گے، وبیع الحکم، اور حضور نے فرمایا کہ فیصلے جو ہے وہ بکنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں جی وہ کثرت و شرط، اور شرطیں زیادہ سے زیادہ لوگ لگانا شروع کر دیں گے، وہ عمارت الصبیان، اور بچوں کی حکومتیں بننا شروع ہو جائیں گی۔ ناپختہ لوگ مراد ہیں، بچے سے مراد ہے چھوڑا جڑا ہے بیٹھے ہیں ان کی پتہ، ناپختہ لوگ جن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ حکومت ہوتی کیا ہے، وہ بڑے بڑے عہدوں پر چلے جائیں گے، ان کو کیا پتہ ہے حکومت کیسے چلانی ہے۔ واتخاذ القین، حضور نے فرمایا کہ گانے والیاں عام ہو جائیں گی۔ وجلود السباع لباسن، لوگ درندوں کا لباس پہننا، ان کی کھالیں لباس پہننا شروع کر دیں گے۔ وظہور الجور فی کل بلدۃ، اور حضور نے فرمایا ہر شہر کے اندر ظلم عام ہو جائے گا، ہر شہر میں ظلم ستم کی داستان رقم ہونے لگے گی۔ ویکثر الطلاق، اور حضور نے فرمایا طلاقیں کثرت سے ہونا شروع ہو جائیں، طلاق کی جیڑا منڈا ویکو طلاق، جب تو طلاق دے بیٹھتے ہیں پھر محبت یاد آندی، پھر منہ چک کے ساڑے کو او مولانا صاحب کوئی راہ کڈو، راہ مولوی کتوں کڈے، مولوی دے کوئی گھر دی شریعت ہے، گل تو مولوی وہی بیان کرنی جڑی شریعت لکھی ہوئی، پھر جناب ناراض ہو کے اٹھ کے ٹر پین گے، اچھا جی اسی کسی اور مولوی کو چلے جاندے، میں جاؤ جی، ہاں یہ تو نہیں کہ بھائی تھوڑے ہن پتر دی خاطر اسی 1400 سالہ دین بدل دئی، دین گوایا دنی پیچھے دنی بھی ہاتھ نہ آئی۔ اب بہرحال یہ ہے وہ بات، ہاں جی تو طلاقیں عام ہو جائیں گی۔ ویفش الزنا، حضور نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا، زنا بھی عام ہو جائے گا۔ اور وہ یخون الامین، جو امانت دار لوگ ہیں وہ بددیانت بن جائیں گے۔ اور وہ یؤتمن الخائن، اور جو خائن ہوں گے لوگ ان کو امانت کے منصب دے دے گا، اس کو یہ عہدہ دیں، یہ وزیر بنا دیں، یہ مشیر بنا دیں، یہ زکوٰۃ کا بڑا بنا دیں، یہ عشر کا بڑا بنا دیں، اور سارے بددیانت۔ ویکثر البہتان، بہتان لگانا عام ہو جائے گا۔ وشہادت الزور، جھوٹی گواہی بھی عام ہو جائے گی۔ ویکون المطر کیزن، اس زمانے کی بارش جو ہے وہ مضر ہو جائے گی۔ والولد غیظن، اور بچے جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گے، ماں باپ کو بات بات پر گالیاں دینے شروع ہو جائیں گے، ماں باپ سے لڑنا شروع، ہر وقت ان کے غیظ و جلال میں رہیں گے، اولاد انج کر دو، اور چھڈو جی بابا تینوں کی پتہ ہے، ماں تینوں کی پتہ ہے، تم اپنے کام کر، اولادیں اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گی۔ وَتُمْنَعُ الزَّکَاۃ، حضور نے فرمایا لوگ زکوٰۃ روک دیں گے۔
وتدمن الخمر، شراب عام پی جانے لگے گی۔ اب اگلے ذرا توجہ کریں، وَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، اس زمانے میں حکمران کیسے ہوں گے؟ عمراء فسقۃ، عمراء بدکار ہوں گے، حکمران بدکار ہوں گے، ووزراء خونۃ، اور وزیر بددیانت ہوں گے، وعرفاء، اور صوفی کذبۃ، جھوٹے ہوں گے۔ اور قاری کیسے ہوں گے؟ تو مولوی، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا وقراء فجرۃ، قاری بدکار ہو جائیں گے، وعلماء دہنۃ، اور علماء مداحنت کا شکار ہو جائیں گے۔ نہیں حالات نہیں ٹھیک، چونکہ حالات اب ایسے ہیں تو میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں، کہیں میری مسجد نہ چھوٹ جائے، محلے کا چودھری ناراض نہ ہو جائے، مسجد کا صدر ناراض نہ ہو جائے، اور فلاں جو پیسے مدرسے کو دیتا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ فلانی پارٹی ناراض نہ ہو جائے، وہ پارٹی جو دیتی ہے پیسے تو اس لیے وہ پارٹی ناراض نہ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا وہ علماء دہنۃ، علماء مداحنت کا شکار ہو جائیں گے، اور وہ تجار خونۃ، اور جو تاجر ہوں گے وہ بھی بددیانت ہو جائیں گے، وتحل المصاحف، فرمایا قرآن کو بڑا خوبصورت چھاپا جائے گا، سونے کے ساتھ چھاپا جائے گا، بڑے بڑے جناب جی 50,000 دا نسخہ، کہوں جی اے فلانا قرآن کو بڑا خوبصورت چھاپا جانے لگے گا، وتزین المساجد، مسجدیں بڑی خوبصورت بنائی جانے لگے گی، وتطول المنارات، بڑے بڑے مینار بنائے جائیں گے، وتکثر الامراء، حکمران زیادہ ہو جائیں گے، ہاں جی نکے ممبر تو لے کے کچے ممبر تو لے کے صدر تک، ہاں جی یہ تو چلنا ہے، پھر جناب کی کہ چیئرمین، ہاں پھر کونسل، پھر چیئرمین، اور پھر اتنے جناب ایم پی اے، پھر جناب فلانی کمیٹی، پھر فلانی کمیٹی، پھر فلانی، پھر قومی اسمبلی جاگ کمیٹیاں، پھر سینٹ کمیٹیاں، پھر اتنے کمیٹیاں، پھر حضور نے فرمایا سارے ہی حکمران بن جان گے۔ اتنے تو ایک صدیق اکبر فرمایا گل ہونی اے نہیں ہونی، گل ختم، گل اتنی، پوچھا ضرور ہے لیکن کیتی پھر اپنی مرضی۔ میں ہاں جی کی کہندے انہوں نے کہنا لشکر اسامہ، فرمایا لشکر اسامہ تو جائے گا، انہوں نے کہا نہیں صحابہ کا، میں فرمایا مشورہ تسی دے دیتا، حکم تو چلنا ہے میرا، لشکر اسامہ جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا جی قیادت بدل دو، فرمایا قیادت بھی اسی کی ہوگی، اور پھر خود ان کو سوار کر کے ساتھ پیدل چل پڑے، فرمایا اگر اسامہ کی قیادت پر کسی کو مسئلہ ہے تو صدیق ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اتنی بات ہے، ہاں جی بات اتنی ہے۔ جب اتو لے کے تھلے تک سارے حکمران، تو ایک بازار دا مسئلہ انہاں کو حل نہیں ہو رہا، ایک بازار دا مسئلہ، ایک لاہور شہر دا مسئلہ، انہاں دا پانی مینوں ہی 40 سال ہو گئے لاہور رہندیاں، انجی بدبو آندی بندہ راوی دریا تے جاوے، انجی سارا کچھ 40 سال تو مینوں ہو گئے پیرس بنتے وہ پیرس والے خود ہی پیرس چلے گئے، ہاں جی کی بننا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر، ہاں جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی پہ پکدا ہے، جھوٹ ہی پہ پکدا ہے، تے جھوٹ ہی پہ وکدا ہے، تے جھوٹ ہی پہ رجدا ہے، تے جھوٹ ہی پہ کھویندا، بس اس تو علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ اتو لے کے تھلے تک سب جھوٹ ہی جھوٹ، سب جھوٹ، سب فریب۔ فرمایا یہ کام بس حکمران کا کام یہ ہوتا ہے وہ کام کرنا اور کرانا، یہ نہیں کہ جناب وہ ککڑیاں لے کے تے انڈے دے گی، تے انڈے لے کے تے چوچے کٹے گی، چوچے نال پھر کیسر و کسرا فتح ہو جان، یہ انج بھی کدی ہویا بھی چوچے نال بندہ امریکہ چوچے فتح نال ہونے، بھائی چوچے پاڑو، ان کو پتہ خود کچھ نہیں ہے بھائی ہم نے کرنا کیا ہے، نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے، نہ یہ ان کے پاس بالکل دین دنیا سے یہ فارغ ہے، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ، ہاں یہ خود دین کے غدار ہیں، جہاں دین کا ان کو ایک الف با کا بھی نہیں پتہ، اور کافرہ کو سکھ کے کی آنے سوائے بے حیائی تو بس یا تو لنڈے کپڑا آندا ہے تو یا لنڈا سائنس آندی، جیڑے وہ سائنس کر کے لنڈا سٹ دیں نا، پھر اتنے آ کے ارباں روپے لا کے بچوں کو سائنس پڑھائی جاتی۔ اس کے علاوہ یہاں کیا کیا تم نے آج تک؟ وہاں سے عیاشیاں لائے، وہاں جو انہوں نے اپنی عوام کو جو کچھ وہاں جو دیا ہے، کچھ اچھی چیزیں، اچھی کیا دینی ہے ان کے مطابق اچھی ہے، تو تم نے یہاں ان سے کیا لیا ہے سوائے بددیانتی کی، سوائے عیاشی بدماشی تھی، اور تم نے کچھ بھی نہ کوڑ کچھ نہیں۔ ہاں جدو دین آئے گا پھر گل ادو ہی ہوئے گی۔ عمر بن عبدالعزیز صرف اتنی حکومت کی مدت ہے 2 سال 5 ماہ 4 دن، تے دور عمر واپس آ گئے سی، اتنے یہ 5 سال نہیں 5000 سال بھی حکومت کرن، یہ ٹکے دا بھی کام کوئی نہیں کر سکتے، ہاں اس واسطے کہ خود بددیانتن، ہاں عمارت دی بنیاد پہلی اٹی نہ ٹیڑھی رکھیے، تو یہ آسمان تک بھی لے جان تو عمارت ٹیڑھی جانی، سیدھی نہیں ہو سکتی بالکل۔ خشت اول چون ہاتھ میں مار کج، تا سریا میر اود دیوار کج، اور شاعر کہندا جدوں ساڈے مستری نے پہلی اٹی عمارت دی ٹیڑھی رکھی
تے تا سریا امیر اود دیوار کا جے سریا ستارے طرف بھی لے جاؤ تو سیدھی کیویں ہو سکتی جدوں پہلی ایٹی ٹیڑھی رکھ دیتی گئی اس واسطے